فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خالق کو اپنی مخلوق پر ہے. جیسے مخلوق میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کے کلام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جس طرح وہ عیب سے پاک ہے اسی طرح اس کا کلام بھی پاک ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ وہ شان والی کتاب ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. شک و شبہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہو اور اس کو لانے والا جبریل امین ہو اور جس محبوب پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہو. بھیجنے والا بھی نور، لانے والا جبریل بھی نور اور جس محبوب پر نازل ہوئی وہ بھی نور. پھر یہ کتاب کیوں نہ نور علی نور ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. حضرات محترم، اس آیت مقدسہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی. انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں اور اس کا مطلب و مفہوم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا. سامعین محترم، قرآن عظیم کو، قرآن حکیم کے نزول کو 1400 سال گزر چکے ہیں. اب 15ویں صدی جاری ہے. بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین ہو گزرے، عربی جاننے والے، گرامر کا علم رکھنے والے، مگر آج تک کوئی ایک سا بھی ان حروف کا ترجمہ نہیں کر سکا. اگر آج تک کوئی بھی صاحب قرآن حکیم کو مکمل طور پر جاننے اور سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکا، آج تک کوئی ایک بھی اس قرآن حکیم کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکا، اس کی شان کو سمجھ نہیں سکا، اس کی عظمت و شان کا اندازہ نہیں کر سکا، تو صاحب قرآن کی عظمت و شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بے شک، بے شک. اگر قرآن کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بے شک. اسی لیے تو ہم کہتے محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے محمد. مجھے پتہ ہے آپ کو نیند آئی ہے، ٹائم بہت زیادہ، مجھے بھی نیند آئی ہوئی ہے، لیکن آپ محبت کا مظاہرہ کریں. بے شک، بے شک. آپ اگر محبت کا مظاہرہ کریں گے تو مجھے بیان کرنے میں سرور آئے گا اور آپ کو سننے میں سرور آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا گلا کام نہیں کرتا، تو اس وجہ سے کہ ہم جو رمضان میں قرآن سنانے والے حافظ ہیں نا، ہم سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سارا دن یاد کرتے رہتے ہیں کہ مصلی پہ جائیں گے پتہ نہیں کتنے لقمے آئیں گے، کتنے متشابہ لگیں گے. اس لیے ہم دن کو پڑھتے رہتے ہیں اور رات کو مصلی پہ پھر سناتے ہیں. اس لیے ہمارا گلا کام نہیں کرتا، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے. بے شک، سبحان اللہ. محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے بظاہر تو وہ آقا ہے حقیقت میں خدا جانے. بظاہر تو وہ آقا ہے حقیقت میں خدا جانے. جبریل امین کاف ہاء یا عین صاد، ان حروف کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. جبریل امین نے عرض کیا کاف، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل عالم تو میں جان گیا. سبحان اللہ. جبریل امین نے عرض کیا ہاں میرے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تمہیں جان گیا. جبریل امین نے عرض کیا یا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تمہیں جان گیا. جبریل امین نے عرض کیا آئین. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تو جبریل میں جان گیا. جبریل امین نے عرض کیا صاد. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم تو میں جان گیا. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ نے کیا جانا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا فرمایا اور آپ نے کیا جانا. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو راہ سدرا پہ رہنے والا جبریل نہیں جان سکا وہ میرے راہ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے. محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے. بظاہر تو وہ آقا حقیقت میں خدا جانے. حضرات محترم دنیا میں بے شمار کتب لکھی گئی. ہر مصنف نے ہر مؤلف نے ہر کتاب لکھنے والے نے یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میری کتاب پڑھنے والوں میں نے یہ کتاب بڑی محنت سے بڑی کوشش کے ساتھ تحریر فرمائی ہے. دوران تحریر دوران بیان دوران تحریر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے مطلع کر دے تاکہ اسے دور کیا جائے. مگر قرآن حکیم و عظیم کتاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ شان والی کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس کتاب مبین میں اول تاخر ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں کوئی شک و شبہ کیا جا سکے. تاریخ گواہ ہے کفار و مشرکین نے قرآن کا انکار کیا. ابو جہل نے قرآن کا انکار کیا. ابو لہب نے قرآن کا انکار کیا. عتبہ شیبہ نے قرآن کا انکار کیا. سب نے قرآن کا انکار کیا اور اسے فرار بھی ضرور اختیار کیا مگر اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں نکال سکے. قرآن عظیم و عظیم کتاب ہے کہ جس کی مثال آج تک کو پیش نہیں کر سکا. تورات زبور انجیل آسمانی کتابیں تھی. ان کے ماننے والوں نے لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر ڈالی مگر قرآن حکیم کو نازل کرنے والے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تحقیق ہم نے اس کتاب کو نازل کیا قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے. باقی آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. تورات زبور انجیل اپنی اصل حالت میں موجود نہیں. آپ جو انجیل پاکستان کے عیسائیوں کے پاس دیکھیں گے وہ امریکہ کے عیسائیوں سے نہیں ملتی اور جو انجیل امریکہ کے عیسائیوں کے پاس ہے وہ برطانیہ کے عیسائیوں کے انجیل سے نہیں ملتی. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن حکیم مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ہر خطہ کے مسلمان کے پاس دیکھیں اس میں زیر زبر پیش کا فرق نہیں ہوگا. زبور کے ماننے والوں کو دیکھیں ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جسے زبور زبانی یاد ہو اور کسی یہودی کو تورات حفظ نہیں کسی عیسائی کو انجیل مکمل طور پر یاد نہیں. قرآن حکیم کی یہ شان ہے
کہ لاکھوں کی تعداد میں اس کے حافظ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن عظیم کا یہ اعجاز ہے کہ مسلمانوں کے 10-10 12-12 سال کے بچے قرآن کے حافظ موجود ہیں، اور جتنا قرآن پڑھا گیا کائنات عالم میں اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور جتنی قرآن عظیم کی اشاعت ہوئی اتنی کسی کتاب کی اشاعت نہیں۔ قرآن عظیم اپنے پڑھنے والوں کو ایسا لطف و کیف مہیا کرتا ہے کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرات محترم، آپ دنیاوی لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب قصہ یا کہانی اس کو ایک بار پڑھیں گے تو دوبارہ جی نہیں چاہے، سننے کو جی نہیں چاہتا، اور اگر ایک بات کو ایک دفعہ بیان کر کے دوبارہ پھر بیان کیا جائے تو سننے والے یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بھائی یہ بات پہلے بیان کر چکے ہو، دوبارہ پھر بیان کر رہے ہو، کوئی نئی بات کرو۔ مگر قرآن عظیم وہ عظیم کلام ہے، سبحان اللہ، یہ وہ عظیم کلام ہے کہ اسے جتنی بار مرضی پڑھو، بار بار پڑھو، چاہے 1000 بار پڑھو، ساری عمر پڑھو، آدمی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ بار بار پڑھنے سے پہلے سے زیادہ لطف و کیف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نمازی حضرات ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہر رکعت میں۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز میں 4 مرتبہ کرتے ہیں، ظہر کی نماز میں 12 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، عصر کی نماز میں 8 مرتبہ کرتے ہیں، اور مغرب کی نماز میں 7 مرتبہ کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز میں 17 مرتبہ کرتے ہیں۔ کسی نمازی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا، کسی نمازی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا بھائی یہ سورت ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، اور مجھے بھی امامت کرواتے ہوئے تقریباً 12-15 سال ہو چکے ہیں، اور آج تک کسی ایک بزرگ نے، ایک نوجوان نے، ایک بچے نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ حافظ صاحب ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، بار بار تلاوت کرتے ہیں، اب یہ پرانی ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم قرآن عظیم کبھی پرانا نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ اسے بار بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، ساری عمر پڑھو، بار بار پڑھنے سے پہلے سے زیادہ لطف آتا ہے، اور انسان اس کی تلاوت کرنے سے، انسان قرآن سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کا اس دنیا میں پڑھنا یہ قبر میں بھی جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ انسان کا قرآن عظیم پڑھنا قبر میں بھی جاری رہتا ہے، اور انسان یہ بات کہنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ کہ تمنا ہے سبحان اللہ کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے قبر پر خیمہ ڈال لیا، سبحان اللہ، اور انہیں یہ خبر نہ تھی کہ یہاں کوئی قبر ہے۔ اس قبر سے کوئی شخص سورہ نور کی تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے سورت ختم کر دی۔ صحابی رسول نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس واقعہ کی خبر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم رحیم آقا نے فرمایا ہی المانیۃ ہی المنجیۃ سبحان اللہ، تنجیہ من عذاب اللہ۔ یہ سورت روکنے والی ہے، حضور فرماتے ہیں ہی المانیۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب اللہ۔ یہ سورت روکنے والی ہے، یہ سورت نجات دینے والی ہے جو اللہ کے عذاب سے نجات دے گی۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے بارگاہ مصطفیٰ میں تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فوت شدہ شخص بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ تو میرے رب کے لجپال کریم رحیم آقا نے فرمایا اے میرے غلام، یہ شخص زندگی میں
اپنی زندگی میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا. اب